بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 7 کریں گے اور اس کا ایپیسوڈ نمبر 1 کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہم کر رہے ہیں۔ آیات آج 9ویں آیت سے ہم شروع کریں گے اور 16ویں آیت تک ہم جائیں گے۔ یہ آیات ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وإذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا معتدين۔ مومن نہ ہونے کا وہ معیار جو قرآن حکیم نے اپنے ہاں متعین کر رکھا ہے، اس غیر مومن گروہ کی 2 شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو ان صداقتوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس لیے یہ لوگ مومن نہیں ہوتے۔ ان کا زبان سے اقرار نیک نیتی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ زبان سے اقرار کا مطلب فریب نہیں ہوتا، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/44۔ مومن کہلانے کے باوجود اگر کتاب خداوندی کے مطابق امور کے فیصلے نہیں کیے جاتے تو یہ بھی مومن نہیں ہوتے۔ قرآن کی نص سری کی روح سے یہ بھی کافروں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ اب دوسری شک وہ ہے جسے ہم منافق کہتے ہیں۔ پہلی شک میں ان لوگوں کا اقرار نیک نیتی پر مبنی ہو سکتا ہے اور ان کا اقرار مبنی بر فریب نہیں ہوتا، لیکن اس دوسری شک کا اقرار ایک دھوکہ ہوتا ہے جسے منافق کہتے ہیں۔ یہ جو دوسری شک والے لوگ ہیں، ان کا اقرار مفاد پرستیوں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ منافق کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جنگلی چوہے اپنا بل 2 راستوں کے ساتھ بناتے ہیں، داخلی راستہ اور خارجی راستہ۔ یہ لوگ کسی بھی جماعت میں داخل ہونے کے ساتھ ہی سوچ لیتے ہیں کہ اگر معاشی اور سیاسی مفادات کے حصول میں اگر مزاحمت کا سامنا ہوا تو پھر کس طرح خارجی دروازے کو استعمال کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 2/8۔ اور اب انہی منافقین کے متعلق کہا گیا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون 2/9۔ قرآن نے یہاں کہا ہے کہ اپنے اس اقرار اور اعتراف کے ذریعے سے جماعت مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت اس جماعت کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ ان کے اس اسم سے ان کی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے، جس سے ان کی ذات مضمحل ہو جاتی ہے۔ اور اس رک جانے کو عذاب کہتے ہیں۔ جہنم کے معنی بھی رک جانے کے ہوتے ہیں۔ لفظ یشعرون جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اس کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ عربوں کے ہاں شعور وہ علم ہوتا ہے جسے حواس کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، جسے ادراک بالحواس کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں شعور سے یہ مراد نہیں لی جاتی، یہ معنی ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔
مجرد حقیقتیں یا غیر محسوس چیزوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا تصور عربوں میں نہیں تھا، اور نہ وہ اس کے لیے شعور کا لفظ بولا کرتے تھے۔ وہ چیزیں جو ٹھوس اور محسوس شکل میں سامنے ہوں ان سے جو علم حاصل ہو اس کے لیے وہ شعور کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ وما یشعرون 2/9 کے مفہوم کو اور زیادہ واضح آیت کا یہ ٹکڑا کر رہا ہے، فی قلوبہم مرض 2/10 بیماری ان کے دل کے اندر ہے۔ اب دل کے امراض یا نفسیاتی امراض کو ماپنے کے لیے کوئی محسوس آلہ تو ہوتا نہیں ہے، اور یہ قوم چاہتی یہ تھی کہ محسوسات کے ذریعے سے اس کا علم ہو جائے۔ یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو اس قلوب کے مرض کا علم ہو سکے۔ اس آیت میں لفظ قلوب کا واحد قلب ہے۔ عربی زبان میں اور خود قرآن میں بھی 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک قلب اور دوسرا فواد۔ لفظ فواد میں سوز و گداز کا پہلو ہوتا ہے، یعنی انسان کے اندرونی احساس کا وہ حصہ جس کا تعلق جذبات سے ہو، اور جذبات ہی میں سوز و گداز ہوتا ہے۔ اور قلب وہ ہے جس کا تعلق فکر اور تدبر، فہم اور شعور سے ہو۔ اور شعور کے معنی آپ دیکھ چکے ہیں، کہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا 7/179، جس سے تفقہ حاصل ہو۔ انگریزی زبان میں مائنڈ کا لفظ آتا ہے اور عربی زبان میں قلب کا لفظ آتا ہے۔ مائنڈ یعنی قلب انگریزی کی جامع اصطلاح ہے، اس میں فہم و شعور اور جذبات دونوں آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عربی زبان 2 لفظ ان دونوں کے لیے استعمال کرتی ہے، قلب اور فواد، لیکن انگریزی زبان قلب ہی کو ان دونوں کا مرکز اور منبع سمجھتی ہے۔ یہ مائنڈ قلب جسم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یہ ایک بڑی جامع اصطلاح ہے جس کے متعلق ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہے کیا۔ یہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے، یہ اس کے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ انگریزی میں مائنڈ قلب کو تو جامع لفظ ہے، لیکن ان کے ہاں سائیکی، پرسنالٹی، انڈیویجولیٹی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اس طبعی جسم سے نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ قلب کے اندر بیماری ہے، تو اس کے معنی ہے کہ نفسیاتی طور پر انسانی ذات کا توازن جب قائم نہ رہے، ایک پلڑا اوپر اور دوسرا جھک جائے، تو اسے قلب کا بیمار ہونا کہتے ہیں۔ اسے پزمردہ ہونا بھی کہتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض 2/10 مرض کے معنی ان عربوں کے ہاں اعتدال کا بگڑ جانا ہوتا ہے، یعنی توازن کا نہ ہونا، یا پھر توازن کا جو معیار مقرر ہے اس معیار سے بہت پیدا ہو جانا، فاصلہ پیدا ہو جانا۔ جسمانی صحت تو نام ہی اعتدال کا ہے، اسی اعتدال کے بگڑ جانے کا نام مرض ہوتا ہے۔ انسانی قلب کے معنی ذات کے ہیں، یہ جسے آپ متوازن شخصیت کہتے ہیں، بیلنسڈ پرسنالٹی، اس کا جب توازن بگڑ جائے تو اسے آپ فی قلوبہم مرض کہیں گے۔ یہ نفسیاتی توازن کا بگڑ جانا ہوتا ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا یہ توازن بگڑا ہوا ہے، ان کی شخصیت غیر متوازن، ان بیلنسڈ ہو گئی ہے۔ یہاں قلب کی بیماری کہی ہے اور اس کے مقابلے میں شفا کہا ہے۔ شفاء لما فی الصدور 10/57 یہ شفا ہے اس مرض کے لیے جو اس کے سینے کے اندر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے شفا ہے جو قلوب کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اگلی چیز ہے فزادہم اللہ مرضا 2/10 اس کے اندر فاعل بھی ہے اور وہ فاعل اللہ ہے، یہ وہی ختم اللہ علی قلوبہم 2/7 والی بات ہے۔ وہاں بھی فاعل اللہ تھا کہ اللہ یہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے خدا کے قانون نے یہ کچھ کیا کہ ان کے قلوب پر مہریں لگ گئی، کیونکہ کفر کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں،
یہاں بھی یہی کہا گیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ آگے ہے بما کانوا یکذبون۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ صداقتوں کی، حقیقتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے۔ متواتر بدعملی انسان میں آہستہ آہستہ احساس ضیاء کا فقدان پیدا کر دیتی ہے۔ جب احساس ضیاء کا فقدان پیدا ہو جائے تو نفسیاتی مرض پیدا ہوتا ہے۔ نفسیاتی مرض انسان کو ایسی روش پر ڈال دیتا ہے کہ جس سے مرض معیار حرکت مومنٹم کے تحت آگے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے کھٹک پیدا ہوتی ہے، بعد میں تو جھوٹ بولنے کی ایسی تحریک پیدا ہوتی ہے کہ جھوٹ نہ بولنا پڑے تو چبھن سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس روش سے ہلنے کا علاج صرف یہ ہے کہ جو نقصان ہو چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے، اس کی اصلاح کی جائے۔ زبانی اقرار کے بعد عمل سے تصدیق کرنے کی بجائے ہم نے شفاعت کا غیر قرآنی تصور پیدا کر لیا ہے۔ یہ اس کے مضمرات ہیں کہ فزادہم اللہ مرضا 2/10 کہ ہمارا یہ مرض کہ ہم نے صرف زبانی اعتراف کیا ہے، منافقت کے طور پر رسمی طور پر نسل در نسل پیدائشی مسلمان بنتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی ذرا سی کھٹک بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اپنے کاموں کے ذریعے سے اس اقرار کی تصدیق کر لیں جو ہم نے بحیثیت اس کے محبوب کی امت ہونے پر خدا سے عہد باندھا تھا۔ ہم نے تو ایک عقیدہ وضع کر لیا کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے اس کا محبوب قیامت میں ہمیں بخشوا لے گا۔ دعا اسے سمجھتے ہیں جب کوئی کہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اور بد دعا یہ ہوتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ اگر کلمہ نصیب ہو جائے تو اسے بخشش اور نجات کی گارنٹی سمجھتے ہیں۔ یکذبون کے مفہوم کی نوعیت لفظ کذب کے ذریعے عیاں ہو سکتی ہے۔ ویسے تو ترجمہ جھوٹ کیا جاتا ہے، کوئی بات جو واقعے کے خلاف ہو جھوٹ کہلاتا ہے، لیکن قرآن جھوٹ کی ایک اور قسم جو شدید ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون 63/1 اے رسول یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ 63/1 وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک لرسولہ 63/1 ٹھیک کہتے ہیں، واقعی تو خدا کا رسول ہے، اس کی تصدیق خدا بھی کرتا ہے۔ واللہ یعلم انک لرسولہ 63/1 واللہ یشہد 63/1 لیکن اس کے ساتھ ہی خدا اس بات کی شہادت بھی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون 63/1 لیکن یہ کہنے والے جھوٹے ہیں۔ لہذا جھوٹ کی تعریف یہ ہوئی کہ جب دل اور زبان موافق نہ ہوں، ہم آہنگ نہ ہوں، نہ صرف یہ کہ زبان قلب کی تصدیق نہ کرے بلکہ آپ کی بات اصل واقعے کے ہم آہنگ بھی نہ ہو، آپ کی بات اصل واقعے کی تصدیق نہ کر رہی ہو، جھوٹ کہلاتا ہے، اسے کذب کہتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین 107/1 کیا تو نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا ہے جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ یہ آیت کا حصہ کفار کے متعلق تو ہو نہیں سکتا، اس کا تعلق دین کا انکار کرنے والوں سے تو نہیں ہو سکتا، یہ دین کا اقرار کرنے والوں کے متعلق ہے کہ یہ لوگ تکذیب دین کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تکذیب کیسے کر رہے ہیں؟ فذلک الذی 107/2 یہ وہ لوگ ہیں جو یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین 107/2 اور 3 جو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں یہ ان کو دھکے دیتے ہیں۔ ہم یہ چیپٹر نمبر 7 کر رہے ہیں اور آیت 9 سے 16 کر رہے ہیں، اور اس کا ایپیسوڈ 1 ہم نے مکمل کر لیا۔ اب ہم ایپیسوڈ 2 پر جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔